وزیر اعظم عمران خان کا حیران کن بیان اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے اندر اس حکومت نے جتنی میڈیا کو آزادی دی ہے اس سے پہلے کسی حکومت نے آزادی نہیں دی، اور کچھ فیصدیت میں انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ 70% جو سٹوریز ہیں وہ ہمارے خلاف لگتی ہیں۔ پھر انہوں نے بالخصوص ایک مثال دی کہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کا جب چناؤ ہونے والا تھا کہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم بنے گا آزاد جموں و کشمیر کا، تو اس میں کہا گیا کہ اس کے اندر جادو ٹونا ہوا ہے۔ جس شخص کا نام عین سے شروع ہوتا ہے اس کو باقاعدہ لایا گیا، اور جو شخص پہلے سے مارک تھا کہ یہ بنے گا اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو کتنی انسلٹ والی بات ہے، ہمارے خلاف اس قسم کی سٹوریز چھپتی ہیں۔ اگر مغرب میں ایسی سٹوریز چھپیں تو میں ان حد تک کا دعویٰ کر کے ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ کما سکتا ہوں۔ مغرب کی کسی جمہوریت میں اس قسم کی آزادی نہیں ہے۔ انہوں نے پورا لمبا چوڑا بیانیہ دیا۔ اب اس کا ایک تو رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ اخبار کی ایک جو سرخی لگی ہوئی ہے ان کے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام کے حوالے سے کہ عمران خان کی تقاریر کوئی نہیں سنتا۔ اچھا، یہ وہی پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے 2-2.5 سال پہلے تک بڑی زبردست خبریں آپ کو دی جاتی تھی کہ جی بہت ہی اچھا کام پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ شہ سرخی کو بطور حوالہ آپ استعمال کر سکتے ہیں رد عمل کے طور پہ، جی کوئی تقریر سنتا ہی نہیں ہے تو وہ جو بات کر رہے ہیں ان کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جیسا بھی ہو اس کی بات جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، وہ کسی نظریے کی عکاسی کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو کسی پالیسی کی عکاسی کرتا ہوگا، تو کم سے کم اس پالیسی کا اثر ہم سب کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو ویسے انفرادی طور پر اگر کوئی شخص ایسی باتیں کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان کی تقاریر کوئی نہیں سنتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا آڈینس کھوتے جا رہے ہیں۔ اس کیس کے اندر جو ان کا بیان ہے وہ بدقسمتی سے اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، حقائق میں وہ گڑا ہوا یا حقائق سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور اعداد و شمار آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو بین الاقوامی طور پر اس حکومت کے دور میں جو ابھی بھی جاری ہے، پاکستان کی جو میڈیا فریڈم کی ریٹنگ ہے وہ پوری طریقے سے متاثر ہوئی ہے اور کئی نمبرز نیچے گری ہے۔ یہ ہم معیار نہیں کرتے، یہ بین الاقوامی ادارے معیار کرتے ہیں، اور بین الاقوامی اداروں کے پاس ایک باقاعدہ معیار ہے۔ اس معیار کے اوپر اگر آپ پرکھیں تو اس حکومت کا ریکارڈ پریس فریڈم کے حوالے سے بین الاقوامی معیار کی ہم بات کریں، جس مغرب کے بار بار حوالے دیے جاتے ہیں کہ مغرب میں یہ ہوتا ہے۔ مغربی ادارے ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا فریڈم کی جو سپیس ہے وہ شرنک کرتی جا رہی ہے، اور اگر حالات یہی رہے تو انٹرنیٹ سمیت، میں مین اسٹریم میڈیا کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے اندر بدترین قحط ہو جائے گا میڈیا فریڈم کا۔ تو ایک بین الاقوامی طور پر یہ فیکچولی غلط بیان ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا فریڈم کی سپیس جو ہے وہ بڑی ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو واقعات ہیں وہ بھی خود بول رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا فریڈم کی کیا حالت ہے۔ 3 سال کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کے صحافیوں کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، اور مختلف نوعیت کے اٹیکس ہوئے ہیں۔ زد و کوب کیا گیا ہے، گولیاں لگی ہیں، اغوا کیے گئے ہیں، گھنٹوں کے لیے اغوا کیے گئے ہیں، دنوں کے لیے اغوا کیے گئے ہیں، گھروں پر حملے ہوئے ہیں، کیسز بنے ہیں، اور ایک لمبی کہانی ہے۔ تو 3 سال کے اندر اگر آپ پاکستان کے اندر صحافیوں کو زد و کوب کرنے کے، ان پر قاتلانہ حملوں کے، ان کو گھر سے اٹھانے کے، ان کا منہ بند کرنے کے واقعات کو اگر اکٹھا کر لیں تو وہ ایک بہت ہی خوفناک اور گھناؤنی قسم کی تاریخ بنتی ہے۔ ایسی تاریخ کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے چہ کا اس کے برعکس آپ بیان یہ دیں کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا۔ تو فیکچولی جو ایونٹس ہیں وہ بھی نگیٹ کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر میڈیا کے جتنے نمائندگان ہیں، ہم مالکان کو پرے رکھ دیتے ہیں، مالکان کے بارے میں ہمارے شدید قسم کے شکوک و شبہات ہیں، اگرچہ آج کل وہ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بل کے اوپر، لیکن پاکستان کے میڈیا کی جتنی بھی بڑے نمائندگان ہیں، پریس کلبز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی پریس کلب قابل ذکر ایسا نہیں ہے جس کے اندر سے حکومت کی میڈیا مخالف پالیسیوں پر احتجاج کا علم بلند نہ ہوا ہو۔ یونینز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تگڑی یونین ہے، کراچی کی یونین اٹھا کے دیکھ لیں، لاہور کی یونین اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام آباد راولپنڈی کی یونین آف جرنلسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو مدر باڈی ہے
PFUJ، اس کے اگر آپ پچھلے 3 سال کے اندر احتجاج اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنے مختصر وقت میں اتنے زیادہ احتجاج کبھی نہیں ہوئے جتنے عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے، اور بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں۔ اور ستم ظریفی آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے جب بیان دیا اس سے ایک دن پہلے وارث صاحب جو ہیں وہ بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں، دوست ہیں ہمارے، ان کو گھر سے اٹھایا گیا اور اس کو باقاعدہ احتجاج ہوا، اور اس دن احتجاج کی خبریں ہر طرف لگی ہوئی تھی جس دن عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے آزاد ہے۔ دھرنے دیے صحافیوں نے، پارلیمان کے سامنے گئے، پریس گیلری بند ہوئی، تو جو شدید ترین احتجاج ہے، ہر دوسرے دن احتجاج ہو رہا ہوتا ہے میڈیا کی طرف سے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اتنے تسلسل کے ساتھ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب یہ فیصدیت کی بات کرتے ہیں تو نہ جانے 70% یہ کہاں سے اٹھا لیے آپ نے اعداد و شمار۔ اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے اشتہارات کو استعمال کیا گیا ہے اور من پسند کے صحافی لگوائے گئے ہیں، من پسند کے اینکرز لگوائے گئے ہیں، حالت یہ ہے کہ اب تو سیاسی جو نمائندگان ہیں انہوں نے چینلز خریدنے شروع کر دی ہیں۔ سما ٹی وی کو آپ دیکھیں، علیم صاحب نے وہ چینل خرید لیا ہے، ویسے بھی خیر خریدنے کی ضرورت تو نہیں تھی، ویسے چینلز جو ہیں مالکان کے ذریعے جیب کے اندر ہے، لیکن آپ باقاعدہ خرید رہے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہے، پاکستان ریڈیو جو ہے مکمل طور پر کنٹرول میں ہے، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار جو دوسرے بزنس مین ہیں جن کے ذریعے کچھ چینلز وینلز چلائے جاتے ہیں وہ بھی اپنے کنٹرول میں ہے، تو میڈیا پورے کا پورا کنٹرول میں ہے۔ تو پتہ یہ 70% جو سٹوریز ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ اچھا، جس تنقید کا ذکر کرتے ہیں، یہ چوتھا پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیے گا، اس تنقید کا تعلق میڈیا فریڈم سے نہیں ہے، وہ ان عذابوں سے بھری ہوئی پالیسیوں سے اس کا تعلق ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جب لوگ چیخو پکار کر رہے ہوں گے تو 70% سٹوریاں تو پھر کم اگر لگی ہیں 70%، جو کہ ہم نے جو ایک ہفتے کا ریویو کیا ہے پچھلے دنوں میں کسی اور پروجیکٹ کی صورت میں، اس میں 70% تو بالکل بھی نہیں ہے۔ کتنے فیصد ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دلچسپ خبر ہوگی آپ کے لیے اگر میں اس کو ایکسٹینڈ کر دوں، 1 مہینے کا اگر میں ریویو کروں کہ کرٹیکل سٹوریز کو کتنی ہیں۔ جتنی بھی کرٹیکل سٹوریز ہیں ان کا تعلق میڈیا فریڈم سے نہیں ہے، ان کا تعلق لوگوں کی چیخوں دھاڑ سے ہے، لوگوں کی چیخوں پکار سے ہے، لوگوں کے عذابوں سے ہے، جس میں آپ کی پالیسیز نے ان کو ڈال دیا ہے۔ غربت سے ہے، مہنگائی سے ہے، نوکریوں کے جانے سے ہے۔ جس کو آپ تنقید کہتے ہیں وہ عوام کی آواز ہے۔ تنقید کا معیار جو ہے وہ ابھی آپ نے شاید اپنے لیے کچھ اور متعین کیا ہوا ہے، اگر حکومت اس کی جانچ کرنا چاہے۔ اور یہ 5واں نقطہ ہے جو آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ مغرب میں بھی ایسی تنقید نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ مغرب میں جیسی تنقید ہوتی ہے اس کا 1% بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے نیچے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس نے ٹرمپ کے جھوٹ پکڑنے کے لیے باقاعدہ جو ہے اس نے ایپس بنائے ہوئے تھے اور صحافیوں کو لگایا ہوا تھا، تو ڈیجیٹلی بھی وہ ٹرمپ کے جھوٹ پکڑتے ہیں کہ اب آپ نے 4 سال آپ کے ہونے کے ہیں تو آپ نے 8,500 یا 11,000 جھوٹ بول دیے ہیں۔ ایک آپ نے تقریر کی ہے تو اس کے اندر آپ نے 29 جھوٹ بولے ہیں، آپ نے 40 فکرے بولے، 29 آپ نے جھوٹ بولے ہیں۔ اور ٹرمپ کی ذاتی زندگی، ٹرمپ کے ٹیکس، ٹرمپ کے بچے، کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے جو مین اسٹریم میڈیا نے لوگوں کے سامنے نہ رکھا ہو۔ تو ویسا میڈیا اگر پاکستان کے اندر آ جائے تو یہ حکومت 2 دن برداشت نہیں کر سکتی، شاید 12 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتی۔ تو مغرب کی مثال بالکل غلط مثال دیتے ہیں، وہاں پر جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، بدترین ہوتی ہے۔ اور یہ مثال دیتے ہیں جی کہ ہم ایسی خبریں جو ہے نہیں چھپتی۔ برطانیہ جس سے عمران خان صاحب بہت اچھی طریقے سے آشنا ہیں، اس کے اندر جو ٹیبلائڈ جرنلزم ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو پاپاراٹسی ہے، جو وہ فوٹوگرافر جو ہیں جو عجیب و غریب قسم کی تصویریں کھینچتے ہیں، اور فیکچولی کریکٹ تصویریں ہوتے ہیں لیکن اجازت کے بغیر کھینچتے ہیں اور پھر ان کو بیچتے ہیں، اگر آپ ان کی قسم کا جرنلزم پاکستان کے اندر کرنے دیں تو ان میں سے جتنے ایلیٹ ہیں، جتنے رولنگ پارٹی کے ممبران ہیں، کسی ایک شخص کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے جس قسم کا جرنلزم وہاں پہ ہوتا ہے۔ اتنا انٹروسو جرنلزم ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اتنے $1 ملین کما لیتے اگر دنیا میں کہیں اور ہو رہا ہوتا، تو اس کا جواب تو ہم یہی دے سکتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ $1 ملین وہ تمام لوگ کما لیتے ہیں جن کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، جن کو ذلیل کیا جاتا ہے، جن پر رزق بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، جو ہر وقت حکومت کی بدزبانی کا شکار ہوتے ہیں، اگر کسی اور نظام کے اندر وہ لوگ رہ رہے ہوتے، کسی اور قانون کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے،
تو وہ جو مقدمات دائر کرتے تو یہ حکومت قائم نہ رہ پاتی، ان کا احتساب قانون کے ذریعے ہو جاتا۔ تو مغرب کی مثال تو بالکل بھی لاگو نہیں ہوتی، اور نہ ہی پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا فریڈم کی آئیڈیل نشانی ہے۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے، غلط فہمی پر مبنی ہے، لیکن عمران خان صاحب ایسے بیانات دیتے رہیں گے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، ہر لوگ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، اگرچہ اب ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ اخبارات نے ایسی خبریں لگانی شروع کر دی ہیں کہ ان کی تقاریر کوئی نہیں سنتا۔